آپ نے ہاتھ جوڑ دیے صابر صاحب کا نام سنتے ہی مجھے نہیں کیا مہمان صحیح بات. تو کیا یہ پی ڈی ایم کا سیاسی فاتحہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا لیکن ٹھیک ہوگا چونکہ مطلب مجھے حیرت نہیں کہا تھا لانگ مارچ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, آج انہوں نے ایک اور تاریخ دے دی. تو یہ لانگ مارچ یہ سب ساری باتیں ختم ہی سمجھے نا, اب یہ بیانات چھوٹا موٹا اسٹریٹ شو یہی ہوگا نا. یہ میرا خیال ہے اب اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ پی ڈی ایم کو بھی پتہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ایفرٹس کی گئیں پی ڈی ایم کو بنا کے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رخ انور کچھ اور تھا, اس کے اہداف کچھ اور تھے, اور وہ اہداف حاصل ہوئے وہ انہوں نے اپنے اچھے طریقے سے حاصل کیے. مسلم لیگ نواز کے اہداف کچھ اور تھے, آپس میں اپوزیشن آپس میں ٹکرا گئی. اور نون لیگ کے اہداف زیادہ غیر حقیقی تھے آپ کے خیال میں, پیپلز پارٹی کے ذرا حقیقت سے قریب تھے. نون لیگ اصل میں نون لیگ اگر تھوڑی سی مڈ وکٹ پہ کھیلے نا تو کچھ نہ کچھ اچھا اس کو بڑے ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں, آہستہ آہستہ سکور کر سکتی ہے. سنگل ڈبل کبھی لوز بال پہ چوکا چھکا بھی لگ گیا. اس کی وجہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کرکٹ کی زبان اگر شروع ہو گئی ہے تو جب بالنگ سخت ہو رہی ہو تو سنگل پہ ڈبل پہ کریز پہ کھڑے نا رن بنتے رہتے ہیں, ایک وکٹ کو بچا کے رکھتے ہیں, دوسری وکٹ کو ذرا تیز تیز کھیلتے ہیں, تو وہ زیادہ اچھی اسٹریٹجی تھی. لیکن مسلم لیگ نواز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح کلین بولڈ ہو گئے. آدھی ٹیم واپس چلی گئی ان کی, 11 میں سے کتنے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے؟ میرا خیال کافی آؤٹ ہو چکے ہیں. اب تو صرف وہ شہباز شریف صاحب نے وکٹ بچائی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب لانگ مارچ آپ کے خیال میں ہوگا کوئی الیکشن؟ میرا نہیں خیال کہ لانگ مارچ یا دھرنا اس طرح کا, الیکشن کی طرف یہ جا رہے ہیں, الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. میرا الیکشن سے پہلے یعنی اب حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم ایک اور لانگ مارچ یا دھرنا دے گی؟ اس کا جواب ہاں ہے یا نا؟ نہیں وسیم بدامی صاحب, پہلے تو میں صابر شاکر صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا ہدف یا ان کی جماعتوں, اس میں جو جماعتیں تھیں ان کا کوئی اور ہدف تھا, کسی کا کوئی اور تھا, نہیں تھا پیپلز پارٹی کا نہیں تھا کچھ اور. آپ کے میں ایک گزارش کر دوں کہ ہم نے تو اپنا ہدف پورا کر لیا. اچھا, نون لیگ نے پی ڈی ایم سے جو ہدف لینا تھا وہ لے لیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں تک پہلے گل کر لینا. نہیں سر وہ ایسی بات ہو رہی ہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے جو ٹارگٹ اچیو کیا ہے وہ یہ تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آئین قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, پاکستان کا میجر مسئلہ جو ہے 70-80% وہ آپ جب آئین سے ماورا کوئی کام کرتے ہو تو یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے, وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم ایک ایک گھر تک پہنچا گئے وہ اپنا پیغام جو ہم نے کوئی 10 سال لگا کے پہنچانا تھا وہ ہم پہنچا چکے. میں معصومانہ سوال کروں, جب پی ڈی ایم کا قیام ہوا تو پوری پریس کانفرنس ظاہر ہے ہم نے غور سے دیکھی, یاد بھی ہے, اور تب کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پی ڈی ایم قائم کر لی گئی ہے تاکہ آئین کی بالادستی کا پیغام گھر گھر تک پہنچا دیا جائے. تب کیا کہتے ہیں اس کو گھر بھیجیں گے, اس کو یہ کریں گے, تب تو آپ وہ پیغام بتا رہے تھے. اب آ جائے نا, وہ اس پہ آنا چاہ رہا تھا میں. آپ نے کہا یہ ہدف تھا, ہدف یہ تو حاصل ہو گیا. آپ نے قیام کے وقت نہیں بتایا تھا کہ یہ ہدف ہے. صابر شاکر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو تھیں ہر ایک کا اپنا ٹارگٹ تھا, اپنے اہداف تھے. میں نے بھی اپنا ٹارگٹ بتایا کہ مسلم لیگ نون کا ہدف یہ تھا. ٹائگر نے اس دن نہیں بتایا تھا جب پی ڈی ایم بنی. میری حد تو سن لیں نا, میری حد سن لیں. اب آ جائیں, انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ایک وکٹ شہباز شریف صاحب نے بچائی ہوئی ہے, باقی سارے آؤٹ ہو گئے ہیں. اس میں میاں صاحب مانتے نہیں ہیں ورنہ آپ شاید اس پہ سکور کر لیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں, اگر جو ان کا اشارہ ہے اگر وہی جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر ہمیں اپنی حکومت گنوانے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ وہ بھی چلتی رہتی. پھر ہمیں سزائیں لینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ہمیں 2018 کا الیکشن گنوانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی ڈکٹیشن نہیں لینا ہوتا, اگر فرمائشی پروگرام چلانا ہوتا کہ یہ مائنس ہو جائے یا پلس ہو جائے تو پھر بنی بنا حکومت کیوں جاتا ہے؟ میں ایک بات چھوٹی سی, میاں صاحب اس میں آپ لوگوں کی جو حکومت گری ہے وہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں گری. کون کہتا ہے میری خواہش ہوتی ہے کہ میری حکومت گر جائے؟ یہ تو ہم نے پنگا لیا تو حکومت گری نا. اگر ہمیں فرمائشی پروگرام بھی چلنا ہوتا کہ تم آ جاؤ تم بھی جاؤ تو حکومت ہی نہ گرتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کہے فرمائشی کہ میری حکومت گرا دو. پنگا کون سا لیا تھا؟
پتہ نہیں ان کا ہو گیا تھا نا پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہو گیا تھا, کون تھا وہ سلیکشن کمیٹی سے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن چلے ایک آخری بات میں والے کا جواب چاہتا ہوں, یہ پیپلز پارٹی کو سیاسی فائدہ نہیں ہو گیا پی ڈی ایم سے کہ ان کی ذرا ایڈجسٹمنٹ ہو گئی, اور ظاہر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات تو کرنی تھا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے, کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ کرے گا, کوئی دیکھے گا کہ فوری ہمیں کیا فائدہ ہے, وہ اب بہتر سمجھتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی بہتر سمجھتی ہے. میں تو ان کی وکالت لانگ مارچ سر ہوگا, جس سوال سے میں نے شروع کیا ہوگا لانگ مارچ, مسلسل ہنس رہی ہیں. اچھا لانگ مارچ خالی نہیں ہوگا. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ یہ 74 سالوں میں جو مختلف اوقات میں نظریاتی, انقلابی, آئینی, قانونی تحریکیں چلتی رہیں یا سلوگن یہ دیے جاتے رہے, اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں پورا ہوں گی, یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. لیکن لانگ مارچ بھی ہوگا اور یہ سب بھی ہوگا. لیکن بات یہ ہے سر, شہباز شریف صاحب تو مسلسل جو لائن لینا چاہ رہے ہیں وہ تو دوسری لائن ہے. وہ تو وہ 74 سالہ تاریخ بدلنے کا وہ پارٹی کے اندر اس میں بات کرتے ہیں. بس یہ واحد بات ہے جس میں میرا سب کو اچھا لگا ہوگا کہ میں نے بات کاٹ دی اور ادھر آ گیا. نہیں میں جواب میں یہی سوال کے ساتھ آؤں گا تاکہ آرام سے دیکھیں. لیکن اس میں یعنی میں نے سے پوچھا تھا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور آپ کو ہنسی آ رہی تھی, پتہ نہیں کیوں اس میں, یعنی یہ اتنی انریلسٹک بات ہو گئی ہے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ. نظامی صاحب ایک مذاق تو ہے, تھوڑا سا معمہ بھی بن گیا ہے کہ نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں. میں صابر شاکر صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ نیٹ پریکٹس کی جا رہی ہے الیکشن کی جو مہم چلانا چاہتے ہیں 2023 میں. دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جن کو پاکستان کی عوام نے مسترد کیا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارلیمان سے باہر ہیں, ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اندر نظریاتی مماثلت نہیں ہے, آپس میں ملاپ نہیں ہے, استعفے منہ پہ مارنے تھے, آپس میں استعفے دے دیے. اپوزیشن لیڈر کا جو رول ہے, جو سیٹ ہے, اس کے اوپر ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی, ہم کو اقتدار سے ہٹانے آئے تھے. اس کے بعد مریم نواز شریف نے استعفے منہ پہ مارنے کی بات کی, وہ کسی کے پاس نہیں آئے. تحریک چلانے کی بات ہوئی, وہ موسم کی نظر ہو گئی. تو کس تحریک کی بات کریں اور کن آئینی آپ پیرواہوں کی بات کریں. 12 ہمارے بھائی ہیں جاوید لطیف صاحب آئین کی بات کر رہے ہیں, 74 سالہ پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں. کیا پاکستان کی عوام کو بتا رہے ہیں کہ جو آئین کی پاسداری کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس موومنٹ کی لیڈر کون ہے؟ مریم نواز شریف, جس کو پاکستان کی عدالت نے کہا ہے کہ وہ مجرمہ ہے, کہ اپنے والد کو ایڈ اینڈ ابیٹ کیا تھا کرپشن کے اندر. اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب ہیں جو پاکستان کی سیاست کا پارٹ ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ساری تحریک کا جز کیا ہے کہ پاکستان کی جو آئینی ادارے ہیں, چاہے وہ پاکستان کی آرمی ہو, پاکستان کی عدلیہ ہو, پاکستان کا کوئی بھی آئینی ادارہ ہو, اس کو متنازع بنائیں اور اپنی جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھائیں. تو ان کی تحریک کا پاکستان کے جمہوری نظام سے یا آئینی پیراہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ چیزیں آپ کو اب نظر آ رہی ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.